ایک بہن نے فرمایا کہ تعویذ لٹکانے والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے۔ جیسے حدیث میں ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سرکار کی اس طرح فرما دینے سے کہ تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، کیا ہر تعویذ غلط ہو جائے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہوگا۔ ضرور اس حکم میں کوئی نہ کوئی علت تو موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں کفار جو تھے وہ شرکیہ اور کفریہ تعویذ لٹکایا کرتے تھے، ان کو منع کرنا سرکار کا مقصود تھا۔ اور یہاں ایک نکتے کی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو شراب حرام ہوئی تھی، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی وہ برتنوں کا استعمال تو کوئی حرام نہیں ہوگا، وہ تو برتن ہے، ان میں اگر آپ پانی پیے تو جائز ہونا چاہیے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں نہ صرف شراب تو حرام ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ نہیں کر سکتے۔ اور جب نبی کریم صحابہ کے سامنے کوئی چیز بیان فرمائے تو پھر تو صحابہ پہ نبی کا ماننا فرض تھا نا، گویا کہ برتنوں کا استعمال بھی حرام کر دیا، حکم ماننا فرض ہوا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، اور یہ کیا اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر سرکار اجازت مرحمت فرما دیتے تو جب انسان کسی چیز کا اگر کوئی عادی ہو کوئی شخص اور جس چیز کے ذریعے وہ اس ضرورت کو پورا کر رہا تھا وہ سامنے ہو تو اس کا اس دوسری چیز کی طرف دھیان جانا لازم ہے۔ چنانچہ سرکار نے ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا کہ کسی کی توجہ ان برتنوں کی وجہ سے شراب کی طرف نہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تقاضائے نفسانی اتنا زیادہ ہو کہ انسان شراب پینے پہ مجبور ہو جائے۔ جب یہ دیکھا کہ شراب سے دوری کا بالکل ماحول بن چکا ہے اور طبیعتیں اس کے ترک پر بالکل راضی ہو چکی ہیں اور یہ اس سے شراب کے معاملے میں مخالفت قلب میں راسخ ہو چکی ہے، سرکار نے پھر برتنوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب یہ شرکیہ تعویذات استعمال ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ تعویذات کے استعمال کو تو وہ حرام ہی تھے، وہ تو منع ہی فرمانا تھا۔ ذکر والے تعویذ بھی بعض حدیثوں میں آتے ہیں سرکار نے منع فرمائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی اللہ کے ذکر والے تعویذ استعمال کرے اور آہستہ آہستہ انہی میں جا پڑے۔ لیکن فی نفسہ ہی حقیقتاً اچھے اور پاکیزہ تعویذات کو منع کرنا مقصود ہی نہیں تھا، اصل تو ہے کفری اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام ہم ویسے زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار معجزہ کے لیے کھانا سامنے رکھ کر کلام الہی پڑھ کر اس میں برکت پیدا فرما سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہی برکت پیدا فرماتا ہے، سرکار وسیلہ بن گئے، تو پھر ان کلمات کو لکھنا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ پھر انہیں گلے میں لٹکانا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے جی یہ توکل کے منافی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے منافی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اس نے کبھی توکل کی تعریف نہیں پڑھی ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یعنی کوشش توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اگر کوشش کرنا توکل کے خلاف آپ مان لیں تو پھر تعویذ میں ہی کیوں، پھر دوا میں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ اللہ پر توکل بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ دوا کیوں پیتے ہیں؟ اللہ پر کامل توکل بھروسہ کریں۔ جب وہاں پہ تمام تر کوشش کر کے آپ یہ کہتے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، شفا دینا نہ دینا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، انجام کو ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، تو پھر تعویذات کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نہیں پہننا چاہتا اس کی مرضی ہے، لیکن پاکیزہ کلمات پر مشتمل تعویذات استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیت ہمیشہ یہ ہونی چاہیے، جو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے یا دوا استعمال کرتے ہوئے بھی نیت حاضر رکھتے ہیں کہ نہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے نہ دوا شفا دینے والی ہے، شفا فقط میرا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ایسی اگر آپ گلے میں کوئی تعویذ لٹکا دیتے ہیں، یہ تعویذ شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہزاروں تعویذ لٹکا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور شفا دینا چاہے ایک بھی تعویذ نہ لٹکائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ انگریزوں کو شفا حاصل نہیں ہوتی، وہ کون سے تعویذات استعمال کر رہے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے پاکیزہ تعویذات جو پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہوں، صحیح نیت کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں شدت اور سختی کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں حدیث نمبر 1381 نمبر ہے، اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے، اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا،
ان پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، یہ حدیث امام بخاری استدلال اس سے کر رہے ہیں کہ جب ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر بچے تو بدرجہ اولیٰ جنت میں جائیں گے۔ اس میں سرکار نے 3 بچوں کا ذکر فرمایا، ایک روایت میں 2 کا بھی ہے، ایک روایت میں 1 کا بھی ہے، تو جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یقیناً ماں باپ کے دل کا ایک ٹکڑا کھنچ جاتا ہے۔ خصوصاً ایسے سے بھی ہمیں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تڑپ رہے ہیں ماں باپ، بہت ہی بیچارے کسی سے دعا کروا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، نیک عمل، اور بہت سارے وظائف وغیرہ پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اولاد سے نوازا اور کچھ عرصے بعد وہ اولاد انتقال کر گئی۔ تو ایک تو ماں باپ وہ ہیں جن کو اولاد بالکل بھی نہیں ملتی ہے، ان کی حسرت اپنی جگہ پر ہے، اور ایک ہے کہ جن کو ملی اور تڑپ تڑپ کے ملی پھر فوت ہو گئی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پہلے ہی کافی سارے بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ فوت ہو جاتا ہے۔ دکھ سب کا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اور نابالغی میں، اور نابالغی لڑکی نابالغ کا مطلب ہے کہ 9 سال سے پہلے، اور لڑکے میں نابالغی کا مطلب ہے 12 سال سے پہلے، اگر وہ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے دخول جنت کا سبب بنیں گے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ماں باپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کریں، باغی نہ ہو جائیں، اللہ سے لڑنے نہ لگ جائیں، اللہ پہ الزام نہ لگائیں، اللہ پہ تہمتیں نہ لگائیں، اللہ کی طرف عیب کو منسوب نہ کریں۔ جیسے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیا ہم پہ ظلم کر دیا ہے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آئے تو آپ اور میں ایک سانس نہیں لے سکتے۔ جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں نا ہماری، اور جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ان خطاؤں کے ساتھ ہمیں ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے۔ ہمارا نوکر ذرا سی ہماری خیانت کر دے، ہمارے دشمنوں سے بات بھی کر لے، اس کو فوراً نوکری سے خارج کر دیں۔ اللہ کی شان اتنی بڑی، ہم اتنے نامعقول قسم کے کام کرتے ہیں، اتنے صبح سے شام تک نفس و شیطان کے غلام بنے پڑے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ انصاف چاہیے ہمیں؟ کیا اس کا نام، اس کو یہ عدل و انصاف نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک نعمت اگر اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو کیا حاجت ہے بتائیں، کسی کا بچہ لے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یقینی سی بات ہے، دنیا دار العمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کرم نوازی کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ زندہ رہتا، ہو سکتا ہے تو نافرمان بنتا اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ برائی کی طرف آتا، ہو سکتا ہے یہ ماں باپ اپنے کسی عمل سے جنت میں نہ جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے بچے کو وفات عطا فرمائی، یہ بچہ آفتوں سے بچ گیا، ہو سکتا ہے بڑا ہو کے معاذ اللہ ایمان سے خارج ہو جاتا، لیکن یہ جنت میں جائے گا بچہ، اور یہ ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر بھی جن کے بچے فوت ہوئے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایسے میرے بہن بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگر آپ کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت کے الفاظ نکلے ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چیز اللہ کی تھی، اللہ نے دی، اللہ نے لے لی، ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تو نے اس نعمت عطا فرمائی، تو نے لی، جب تو نے دی تھی تو ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، جب تو نے لی تو تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے مالک تو ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنے فیکٹری میں سے کوئی بھی چیز لینا چاہے، اس کو استعمال کرنا چاہے، کسی بھی تیار شدہ پروڈکٹ کو وہ ذاتی استعمال میں لانا چاہے، وہ اس کو ضائع کر دے، وہ اس کو خراب کر دے، وہ اس کو بیچ دے، فیکٹری مالک کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ لہذا اگر کسی کے بچے اس طرح فوت ہو جائیں تو مطلب ہوتا ہے وقتی طور پہ غم، لیکن سیلف کنٹرول رکھیں، خبردار جو دل میں بھی شکوہ پیدا ہوا، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، پھر دیکھیں۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث یاد رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ کامل یقین رکھیں، اور ایسا کوئی بھی نقصان ہو اس پہ یہ آپ ترجیع اس کو کہتے ہیں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ تو اس لیے یہ بڑی پیاری حدیث ہے، مسلمانوں کے بچے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ جنت میں جائیں گے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جناب السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی ایک سوال یہ تھا کہ تہجد کا طریقہ پلیز بتا دیں, امی پوچھنا چاہ رہی تھی. اور دوسرا یہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز ہوتی ہے, دو کر کے پڑھیں, کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نبی کریم سے منقول ہے. اور نیت ویسی کریں گے, نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف کی طرف, اور جس طرح نوافل ادا ہوتے ہیں یا فرائض ادا ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی, یعنی دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوگی. یہ بھائی نے شاید فرمایا کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے. دیکھیں ہم بارہا آپ کو سمجھا چکے ہیں, ذہن میں رکھیے گا ہمارے اس پوائنٹ کو, یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات کا تعارف نبی کریم نے پیش کیا ہے, انٹروڈکشن نبی کریم نے پیش کیا ہے, کیونکہ عبادات کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے. لہٰذا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عبادت کا تصور, اس کا تعارف ہمارے پاس آیا, ہمیں اسی کے مطابق ہی اس کو عبادت ماننا ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوگا. انہوں نے جو پوچھا میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا, تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا. ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے, کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے, اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے, تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے, پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتے اسے تہجد کا نام دیا ہے. لہذا فقہاء نے نتیجہ یہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے, اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے. اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں, رات کی نماز. تو یہ ذہن میں رکھیے.